بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنے سالوں سے دیوبندی وہابی جو ایک جماعت ہے اہل سنت کے مخالف، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اسلام کا بہت کام کرتے ہیں، رائے بینڈ ہم نے بنایا، ہم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، گھروں میں جا جا کر لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ لیکن یہی تبلیغی، یہی دیوبندی نہ ہمیں کبھی پاکستان کی عدالتوں کے اندر نظر آئے کہ جہاں پر انصاف کا درس دینا چاہیے، نہ ہمیں یہ کورٹ کچہریوں کے اندر نظر آئے جہاں پر وکیل جو ہے وہ مظلوم لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جج ظلم کرتے ہیں، نہ انہوں نے وہاں پر جا کر تبلیغ کی۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی ناحق قیدی ہیں جنہیں انصاف نہیں مل رہا، کبھی انہوں نے وہاں پر جا کر تبلیغ نہیں کی۔ ان کی تبلیغ کا زور اور ان کا چکر کہاں پر چلتا ہے کہ کوئی عورت ڈانس کرنے والی ہو اور وہ عمر بھر ڈانس کرتی پھرے، تو اب وہ جو فار یو پر ہے، مشہور ہے، اسے لے کر یہ کبھی مسجد کے اندر لے کر جاتے ہیں اور کبھی وہ 70-80 مردوں کے اندر کھڑے ہو کر عورت انہیں تبلیغ کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کی حاکم عورت بنی تو وہ قوم تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ ان کی تباہی اور بربادی کا اس سے بڑا اور کیا سبب ہو سکتا ہے کہ ان کا جو مرکزی خطیب ہے طارق جمیل، جس کے بہت سے فالور ہیں، جس کے لوگ بڑے فین ہیں، جو معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کہتا رہا کہ وہ غاروں کے اندر رویا، وہ غاروں کے اندر رویا، اور اس طرح کہہ کر لوگوں کو عاجزی کا درس دیتا رہا۔ آج میں نے دیکھا کہ وہی طارق جمیل، اس مہک ملک جو ڈانسر ہے، جو شادیوں کے اندر ناچتی تھی، تو کل سے انہیں مسجد کے اندر تبلیغ کر رہی ہے۔ اور طارق جمیل، مولانا طارق جمیل جو ان کا سب سے بڑا مولانا ہے شاید، تو وہ اسے گلے لگا کے پھر رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہا ہے۔ اور وہی طارق جمیل کبھی یونیورسٹی کے اندر جب جاتا ہے خطاب کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے پتا ہے کہ یہ گرلز یونیورسٹی ہے، یہاں پر کوئی بھی مرد بوائز نہیں ہے، تو ادھر کھڑا ہو کر لڑکیوں کو یوں سلوٹ مار رہا ہے۔ ان کی تبلیغ یہاں پر اثر کرتی ہے، اور پھر جب ہماری طرف سے ان کو علمی جواب دیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں علمی پھکی دی جاتی ہے، پھر یہی طارق جمیل اور اس کے فالور اور اس کے ماننے والے عبدالواحد قریشی وغیرہ دیگر جتنے بھی ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم جو ہے ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو، تم جو ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ آئے روز تبلیغی جماعت کے اندر نیا فتنہ فساد دیکھنے کو پڑتا ہے۔ رائے وینڈ کے اندر اجتماعی زیادتی ہو گئی، فلاں مسجد کے اندر تبلیغ والے گئے، وہاں سے یہ چیز چوری ہو گئی، ادھر گئے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، آئے روز ان کے یہ کام ہے۔ تو اب یہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں، یہی تبلیغی اور یہی طارق جمیل صاحب جو لوگوں کو عاجزی کا درس دیتے رہے، اور کراچی کے اندر طارق روڈ کے اوپر سب سے بڑا کپڑے کا برانڈ ان کا ہے کہ جس کے اندر آپ اندر جائیں گے 18,000 روپے سے کم ریٹ کا کوئی کپڑا موجود نہیں۔ اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ میرے نبی نے صرف ایک کرتے کے اندر 63 برس زندگی گزاری اور ایک پگڑی کے اندر، اور خود ان کے کام آپ چیک کریں۔ یہی تبلیغ کے سے وصول کیا ہوا پیسہ، یہی لوگوں سے حاصل کیا ہوا پیسہ اپنے نظام چلا رہے ہیں۔ اور پھر اس بات کے اوپر افسوس ہوا، اس کے اندر پوری دیوبندیت، اس کے اندر پوری وہابیت شامل ہے۔ کراچی سے ڈاکٹر منظور مینگل سے لے کر پشاور تک ان کے جتنے بھی سینئر رہنما اور پیشوا ہیں، سمیت فضل الرحمان کے، کہ ان لوگوں کو اپنے اس عمل کے اوپر ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کی جماعت کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک خسرا جو ہے، ایک ڈانسر جو ہے، وہ کھڑا ہو کر تمہیں تبلیغ کرے گا، وہ تمہیں دین سکھائے گا، حالانکہ دین کے ٹھیکیدار، واعظ اور تبلیغ کرنے والے تو تم خود ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو، اور اب تم نے اسے سامنے کھڑا کیا۔ اب آپ کی تبلیغی میں سے جتنے بھی وہ مولوی حضرات ہیں جنہوں نے داڑھی شریف وغیرہ رکھی ہے، کوئی اس کو پکڑ کے ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی اسے گلے لگا رہا ہے، کوئی سیلفیاں بنا رہا ہے، کوئی جناب اس کے منہ کے اوپر چمیاں دیتا پھر رہا ہے۔ یہ کیا تبلیغ ہے؟ تبلیغ کرنی ہے تو تھانے کے اندر جا کر کرو، جہاں پر پولیس جو ہے صحیح کام نہیں کر رہی، کورٹ کچہری کے اندر جا کر کرو، تم قاضیوں کے سامنے کرو، ججوں کے سامنے کرو، ناحق قیدیوں کو انصاف دلواؤ، وہاں پر کرو، فوج کو تبلیغ کرو، تم جا کر تم نے کرنی ہے۔ اور تم نے اپنی تبلیغ کے لیے بس اسے چنا کہ جو اپنا پورا جسم ننگا کر کے شادیوں کے اندر وہ ڈانس کر رہی ہے، لوگوں سے پیسے وصول کر رہی ہے، لوگ حقارت کی نظر سے اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر پیسے نچھاور کر رہے ہیں۔ اور آج تم نے اسلام کے لیے اتنا ایک آسان کام تلاش کر لیا کہ وہ لوگ جن کا کوئی کردار ہی نہیں، اسلام جن کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، ان لوگوں کو تم نے اپنا رہنما اور پیشوا اور مبلغ تم نے تسلیم کر لیا۔ یہی تمہاری دیوبندیت تھی، یہی تمہاری وہابیت تھی۔ اس کے متعلق میں تمہیں کہتا ہوں، اشرف علی تھانوی صاحب کا فتویٰ پڑھو، رشید احمد گنگوئی کا پڑھو، اور قاسم ننوتوی کا پڑھو۔ اس کے علاوہ تمہارے جو بڑے ہیں فضل الرحمان، جو آئے روز مریم نواز کی گود کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کا ہی پڑھ لو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور تم نے اپنی تبلیغ کا اثر اس کام کے اوپر لگا دیا۔ تمہاری پوری دیوبندیت کے اوپر، پوری وہابیت کے اوپر افسوس، صد افسوس، صد افسوس۔ کہاں گئے تمہارے مدرس، کہاں گئے تمہارے مبلغ، کہاں گئے تمہارے مصنف، اور کہاں گئے تمہارے مقرر، کہ کسی بندے نے بھی کھڑے ہو کر بیان نہ دیا؟ کیوں؟ تمہارا مسئلہ صرف اور صرف شہرت ہے۔ اسلام شہرت کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ میرے ماتحت ہو کر چلو، اللہ تمہیں اس جہان کے اندر بھی شہرت عطا فرمائے گا اور اللہ اس جہان کے اندر بھی شہرت عطا فرمائے گا۔ اسے تنقید نہیں سمجھنی، اسے صرف اصلاح سمجھنی ہے۔ اگر یہی کام اہل سنت کے اندر کسی سے صادر ہو جاتا، یہی فعل، تو تمہارے مبلغوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے سنیت کو بدنام کرنا تھا کہ سنی ایسے
ہیں, بریلوی ایسے ہیں, بریلوی ایسے ہیں. اور جہاں تک ہماری بات ہے تو ہماری کسی بھی مسجد کے اندر خاتون اٹھ کر درس نہیں دیتی. ہمارے خادم رضوی جیسے جڑیں درس دیتے ہیں, ہمارے سامنے جناب اشرف آصف جلالی جیسے شخص کھڑے ہو کر ہمیں بیان کر کے بتاتے ہیں. اور ہمارے امام اہل سنت نے پہلے 100 سال فتویٰ دیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ عورت مسجد کے اندر جائے, انہوں نے کہا تھا کہ عورت تو فجر کے بعد کے ٹائم کے علاوہ قبرستان کے اندر بھی نہیں جا سکتی, وہ تو مزار کے اوپر بھی نہیں جا سکتی, وہ تو جناب کسی غیر محرم کے ساتھ حضور کی حدیث کے مطابق حج عمرے کا سفر نہیں کر سکتی. اور تم نے جناب مسجد کے اندر سفر شروع کر دی, تم نے تبلیغ کے لیے عورتوں کو چن لیا, خسروں کو چن لیا, یہی تمہارا اسلام ہے, یہی تمہاری تعلیم ہے. اس کے اوپر غور کرو. اب کمنٹوں کے اندر جتنی بھی وہابیت کے فتنے فساد والے آئیں گے, پہلے اس بات کو سنیں اور پھر خود سوچیں کہ کیا یہ کام درست ہے یا کیا یہ کام غلط ہے, تو اس کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کے نیچے کمنٹ کریں.